اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اینڈ سلوشنز کے چینل پر خوش آمدید۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل اسلام اینڈ سلوشن کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ آج میرے ذہن میں اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے ایک واقعہ گردش کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ آپ کے گوش گزار کیا جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اس واقعہ کا کوئی حوالہ یا کوئی ایسی چیز میرے نالج میں نہیں ہے، نہ میں نے کہیں اس کو دیکھا ہے، لیکن اس کے اندر ایک سبق ہے جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پرانے وقتوں کی دور کی بات ہے، جب بادشاہت کا دور ہوا کرتا تھا، تو ایک دھوبی تھا جو کہ بادشاہ کے گھر کے کپڑے جو ہے وہ دھوتا تھا۔ تو دھوبی جو ہے، اس کی جو فیملی تھی اس میں 3 افراد تھے، ایک میاں بیوی اور ایک ان کا بیٹا۔ تو جو دربار تھا بادشاہ کا، اس میں سے جو کپڑے آتے تھے اس میں جو ان کی اس وقت کی شہزادی تھی اس کے کپڑے بھی موجود تھے۔ تو وہ کپڑے جو دھوبی کے پاس آتے تھے تو دھوبی ان کو دھوتا، اور جو دھوبی کا بیٹا تھا اس کی نظر ایک دن شہزادی کے کپڑوں پر پڑ گئی، اور وہ دھوبی جو کہ نوجوان تھا وہ شہزادی کے ایک اندیکھے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اب اس کی دن اور رات کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی۔ وہ شہزادی کے جو کپڑے ہیں ان کو بڑے محنت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ ان کو دھوتا، پھر ان کو اچھے طریقے سے ان کو استری کرتا، اور پھر اسی طریقے سے تہہ کر بڑے اچھے انداز میں وہ وہاں پہ بھیجنا شروع ہو گیا۔ اور دن اور رات جو ہے اس کی کیفیت جو ہے وہ اس عشق کے اندر مبتلا رہنے والی ہو گئی، جس کے باعث یہ جو بن دیکھا عشق تھا یہ اس شہزادی نے بھی کسی حد تک محسوس کیا کہ کپڑے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے دھل کر استری ہو کر آ رہے ہیں۔ یہ تبدیلی اس نے محسوس کی، لیکن اسے اس چیز کا شائبہ یا اس چیز کی رمق نہیں تھی کہ یہ کیسے ہوا یا کیا اس میں کوئی اگر تبدیلی آئی ہے تو کس وجہ سے آئی ہے۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور دھوبی کا جو بیٹا ہے وہ عشق میں مبتلا آہستہ آہستہ بیمار ہونا شروع ہو گیا، اور لاغر ہوتا 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 آیا ایک دن جو ہے وہ اس کی کیفیت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اس کی ماں کو پریشانی لاحق ہوگی کہ اس کو کیا ہوا۔ تو جب اس نے پرزور اصرار پر اس سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو اس نے چاروں ناچار یہ بات اپنی والدہ کو بتا دی کہ وہ شہزادی کی عشق میں اس بات کی وجہ سے گرفتار ہو چکا ہے۔ تو اس کی والدہ نے، چونکہ وہ دھوبی تھے، تو اس چیز سے کترانے لگے کہ اگر یہ بات محل تک پہنچ گئی تو ہم تینوں زندہ نہیں رہیں گے، لہٰذا انہوں نے اس بات کو دبا لیا، اور اسی کیفیت میں وہ جو دھوبی کا جو بیٹا تھا وہ انتقال کر گیا اور اس کو دفنا دیا گیا۔ تو اب جب وہ ایک طرف انتقال کر گیا اور دفنا دیا گیا، تو دوسری طرف جو کپڑے تھے شہزادی کے، ان کے اندر جو تبدیلی آئی، جیسے وہ طے کرتا تھا، جیسے وہ ان کو استری کرتا تھا، جیسے وہ ان کو دھوتا تھا، وہ حالات یکسر بدلے کہ کپڑے جو ہیں وہ اس طرح سے دھلے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اس طرح سے پریس نہیں ہوتے تھے، یا اس طرح سے وہ طے نہیں کیے جاتے تھے۔ تو شہزادی نے اس دھوبن کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے سوال پوچھا کہ یہ اس تبدیلی کی کیا وجہ ہے، میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ تو شہزادی کو جواباً دھوبن نے یہ کہا کہ میں ہی دھوتی ہوں، پہلے بھی میں ہی دھو رہی تھی، ابھی بھی میں ہی دھو رہی ہوں، یہی وہی روٹین چل رہی ہے۔ تو شہزادی نے اس بات سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، اس کے اندر واضح تبدیلی ہے، کپڑے اس طرح سے دھلے ہوئے نہیں ہیں، اس طرح سے پریس نہیں ہے، اور اس طرح سے تہہ بھی نہیں کیے ہوئے۔ تو شہزادی نے یہ کہا کہ اگر تم نے سچ سچ نہ بتایا تو میں تمہارا سر قلم کروا دوں گی۔ تو دھوبن کو مجبوراً ساری صورتحال اس کو شہزادی کو بتانی پڑی۔ جب شہزادی کو یہ معلوم ہوا تو شہزادی ایک دفعہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ اچانک اتنا کچھ ہو بھی گیا اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوا۔ تو شہزادی فوراً سے بھاگی اور اس کی جو قبر ہے اس پہ گئی، اس پہ اس نے پھول رکھے اور فاتحہ پڑھی، اور وہ کچھ عرصہ تک پھر ایک روٹین کے ساتھ، یعنی کہ ہفتہ وار جو ہے اس کی قبر پر اس نے جانا شروع کر دیا اور اس کے لیے فاتحہ خوانی کرنی شروع کر دی۔ تو یہاں پہ یہ جو کہانی ہے اس کا یہ اینڈ ہے، لیکن جو بزرگ ہیں جنہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے یا نقل کیا ہے یا کسی سے سنا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دھوبی کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا۔ تو وہ جو سننے والے بزرگ کے سامعین تھے وہ پوچھتے ہیں کہ بابا جی، دھوبی کون تھا یا دھوبی کا بیٹا کون تھا جو آپ سے بازی لے گیا یا ہم سے بازی لے گیا؟
تو بابا جی فرماتے ہیں کہ دھوبی کا بیٹا جو کہ عشق مجازی، جو کہ شہزادی کے ساتھ دنیاوی عشق تھا، اس میں اتنا غرق ہو گیا، اتنا اس کے اندر وہ مبتلا ہو گیا کہ اس کو دنیا داری اور باقی معاملات کا کوئی خبر نہیں رہی۔ وہ ایک بن دیکھا عشق تھا، اور اس نے اس کے کپڑوں کے ساتھ عشق کیا، اور پھر چلتے 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 وہ اتنا عشق میں مبتلا ہوا کہ آخرکار وہ وصال میں، وہ مطلب ہے کہ وصال یار میں جو ہے وہ اتنا غرق ہوا کہ وہ آخرکار قبر تک چلا گیا۔ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ کیا ہم جو ہیں انسان، جو بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس جتنا دھوبی کے بیٹے نے عشق کیا، مجازی عشق، اس کا کچھ حصہ بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر لیں تو وہ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو کیا اس کی رحمت، اس کی کریمی، اس کا کرم جو ہے وہ ہم پر نہیں ہوگا؟ وہ ہوگا، اور کیا اس کو خبر نہیں ہوگی؟ ضرور، یقیناً ہوگی۔ لیکن کیا ہم اپنے جو دعوی عشق ہے اس میں سچے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عشق کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری محبت ہے، کیا وہ واقعی ہی سچی ہے؟ کیا ہم اس حق دعوے میں حق بجانب ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ تو یہ ایک واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی کام کیا جائے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جائے، اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ بالکل پیور خالص ہونا چاہیے، تب اس کا جواباً رزلٹ ملتا ہے، جب اس کا جواباً نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہم لوگوں سے، بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ کوئی میرا بندہ جو ہے وہ راہ راست سے بھٹک جائے اور ضلالت جو ہے اور اس کی گمراہی میں چلا جائے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کی روشنی میں ہم آئندہ کی زندگی کو سنواریں، ہم آئندہ آنے والی زندگی میں اپنا من ہے اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کے اندر جو کمی کوتاہیاں ہیں ان کو ختم کریں، اور خواب غفلت سے جاگیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں جو کہ اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔